الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا جو باب ہے وہ ہے باب نمبر 67 اور اس کا عنوان ہے باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. ان نجاستوں کا بیان جو پانی میں یا گھی کے اندر گر جائیں، ان کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے اس باب کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ احادیث کو ذکر کرنے سے پہلے کچھ علماء کے اقوال ان کے زمانے میں جو ائمہ ہیں وہ نقل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ احادیث کو ذکر کریں گے. تو وہ کہتے ہیں وقال الزہری لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم او ریح او لون. یہ بہت سارے علماء کا موقف ہے. وہ کہتے ہیں، ان میں ایک امام زہری بھی ہیں، کہ اگر پانی میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک وہ پانی اس کا ذائقہ، اس کا رنگ یا اس کی اسمیل جو ہے، بو تبدیل نہ کر دے، اس وقت تک وہ پانی نجس نہیں ہوگا. اسی طرح سے حماد کہتے ہیں لا بأس بریش المیتتی، کہ مردہ جو جانور ہوتے ہیں، پرندے ہو گئے، ان کے جو بال ہوتے ہیں اور جو پر ہوتے ہیں، اگر وہ پانی میں گر جائیں تو کوئی حرج نہیں. وقال الزہری فی عظام الموتى نحو الفیل وغیرہ. امام زہری جو ہیں وہ مردہ جانوروں کی جو ہڈیاں ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، جیسے ہاتھی کی ہڈیاں ہیں، کہ بہت سے علماء سلف کے بارے میں کہتے ہیں ادرکت ناسا من سلف العلماء یمتشطون بها، کہ وہ ان ہڈیوں سے جو ہے کنگھی بنا لیتے تھے. وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، اور ان کے بنائے ہوئے برتن میں جو ہے وہ تیل رکھ لیتے تھے. لا يرون به بأسا، اس میں وہ حرج نہیں سمجھتے تھے. وقال ابن سیرین و ابراہیم، امام ابن سیرین اور ابراہیم کہتے ہیں لا بأس بتجارت العاجی، ہاتھی کے دانت کی تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر ہاتھی کو اس مقصد کے لیے نہ مارا گیا ہو، جیسے آج کل تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ اس کے دانت حاصل کرنے کے لیے وہ جانوروں کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ تو بالکل اسلام میں اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ہاتھی مرا ہوا ہے اور اس کے کوئی بال کیا جو دانت ہیں، ہڈیاں ہیں، وہ استعمال میں آ جاتی ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے. یہ ایک انہوں نے بنیادی سا ایک تعارف دیا ہے اس کے اندر. اور اس میں اصول یہ ہے کہ پانی کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ پانی کی طہارت، پاک ہونا یا نجس ہونے کا دار و مدار پانی کے 3 اوصاف جو ہیں، اس کی 3 جو حالتیں ہیں، ان کے بدلنے یا نہ بدلنے پر ہے. اگر وہ حالتیں بدل گئیں تو وہ پانی ناپاک ہے، ورنہ ناپاک نہیں ہے. وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ذائقہ، بو اور رنگ. اس کی اسمیل، اس کا کلر اور اس کا ٹیسٹ. اگر یہ 3 چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ پانی جو ہے وہ پاک نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر نجس چیز گری ہے. اور اگر یہ 3 چیزیں نہیں چینج ہوتی تو اس صورت میں پانی پاک ہوگا. اچھا، اسی طرح سے اب آگے حدیث لے کر کے آئے ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک چوہیا اگر گر جائے گھی کے اندر، کہ وہ زمانے جو تھے، بلکہ ہمارے ماضی قریب کے اندر بھی جو اس طرح سے برتن نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے ڈبے اور اس طرح سے جیسے آج کل چیزیں بڑی پیک ہوتی ہیں، تو اس چیز کا چانس ہوتا تھا، جار ہو گئے یا اس طرح برتن ہو گئے کہ اس کے اندر کوئی جانور گر جائے. تو اسی حوالے سے یہ سوال ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ القوها وما حولها فطرحوه وكلوا ثمنكم، کہ تم وہ جو چوہیا ہے اسے اور اس کے ارد گرد جو گھی ہے اسے پھینک دو اور باقی گھی استعمال کر لو.
تو علماء کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ گھی جمع ہوا ہو، ہے نا، جمع ہوا ہوگا تو ہی ممکن ہے کہ وہ اس جو جانور اس میں مر گیا ہے اس کے ارد گرد کے گھی کو نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، ورنہ اگر گھی پگھلا ہوا ہوگا تو پھر تو وہ پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں اس سارے کو ہی پھینکنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ جمع ہوا ہے تو بس اس کے ارد گرد جتنا جہاں جہاں تک اثر ہے یا ہو سکتا ہے وہاں تک انسان نکال دے، باقی کو استعمال کر لے۔ حضرت میمونہ سے ہی دوسری روایت میں ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فأرۃ سقطت فی سمن، کہ آپ سے جو ہے وہ ایک چوہیا کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا خذوها وما حولها فطرحوه، اسے لے لو اور اس کے ارد گرد جو گھی ہے اس کو لے کے پھینک دو۔ اور امام مالک کہتے ہیں، امام معن کہتے ہیں کہ امام یہ معن راوی ہیں، ٹھیک ہے، امام مالک کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی اور وہ یوں کہتے تھے عن ابن عباس عن میمونہ، کہ اس حدیث کو حضرت میمونہ سے روایت کرنے والے حضرت ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہ۔ غالباً حضرت میمونہ ان کی خالہ تھی، اس لیے حضرت ابن عباس نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی آ کر کے سو جاتے تھے، یا آپ کے گھر میں آ کے وہ سوتے تھے اور آپ کے ساتھ تہجد کی نماز بھی کبھی کبھی پڑھ لیتے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر خالہ اور خالو اجازت دیں تو ان کے گھر کے اندر وہاں پر سویا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اچھا، اگلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل کلم یکلمہ المسلم فی سبیل اللہ، ہر وہ زخم جو مسلمان کو اللہ کے راستے میں لگتا ہے، یکون یوم القیامت کہیئتها اذا طعنت تفجر دمن، کہ جب اس کو زخم لگا اور اس کا جب زخم خون بہا تو قیامت کے دن وہ وہی حالت کے اندر اسی حالت میں اٹھے گا۔ یکون اللون لون الدم والعرف عرف المسک، تو اس کا خون جو ہے وہ تو خون جیسا ہی ہوگا، یعنی ویسا ہی رنگ ہوگا، مگر جو خوشبو ہے وہ کستوری کی ہوگی۔ اچھا، یہ حدیث تو شہداء کی اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کر دینے والے جو جو ہے ایک مقصد کے لیے دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، عدل کو قائم کرنے کے لیے باقاعدہ ایک اسلامی ریاست کے تحت، ایک سسٹم کے تحت جو اللہ کے دین کے لیے سربلندی کے لیے لڑتے ہیں، یا جو امت کے جو ہے وہ امت کے جو جمہور علماء ہیں جو انہوں نے جہاد کی شرائط، اس کے اصول طریقے وضع کیے ہیں، اس کے مطابق جہاد کرتے ہیں، ان کی یہ فضیلت ہے، ان کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو البتہ اگر کوئی جو ہے وہ فساد مچاتا ہے زمین کے اندر، معصوم لوگوں کا قتل کرتا ہے یا بے گناہ لوگوں کو مارتا ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اپنے آپ کو بے شک جو مرضی سمجھے، ایسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے قرار نہیں پائیں گے۔ جہاد وہی معتبر ہوگا کہ جو شریعت کے اصولوں کی روشنی میں ہو۔ تو اس کے اندر جو اب مسئلہ ہے، امام بخاری کیوں لے کر کے آئے ہیں اس کو نجاست کے باب میں، کیونکہ عام طور پر رائے یہ ہے کہ جو خون ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ امام بخاری بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک انسانی خون ہے
اس کی نجاست جو ہے وہ حرام جانوروں کے خون کی طرح نہیں ہوتی، یا جو بھی خون بہایا گیا ہے کہ جیسے حلال جانور کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسے نجس قرار دیا گیا ہے، دم مسفوحا، بہایا گیا خون، تو اس کی طرح انسانی جو خون ہے اس کا معاملہ اس کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ اہل بیت وہ اپنے زخموں کے باوجود نمازوں کو ادا کرتے تھے، خون ان کے جسم سے بہہ رہا ہوتا تھا اور وہ اللہ کے سامنے سجدے کے اندر اور رکوع کے اندر اور قیام کے اندر، عبادات کے اندر مشغول رہتے تھے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے انسانی جسم پر پیشاب لگ جائے یا نجاست لگ جائے، خون کا معاملہ مختلف ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ امام جو ہے بخاری اس حوالے سے یہاں پر لے کر کے آئے ہیں۔ تو اگلا جو باب ہے وہ ہے باب البولی فی الماء الدائم، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا۔ یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے کہ ایسا پانی کہ جو چل نہیں رہا، کھڑا ہوا ہے، اس میں انسان پیشاب کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم دنیا میں آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن سبقت لے جانے والے ہیں۔ نحن الآخرون السابقون، یہ اس امت کی فضیلت ہے، اللہ نے اس امت کے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے، سب سے آخر میں آئی ہے، مگر جنت میں یہ سب سے پہلے جو ہے جنتوں کے وارث بنائے جائیں گے، جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ تو آگے فرمایا لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کہ تم میں سے کوئی شخص رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی الماء الدائم کی، الذی لا یجری، وہ پانی کے جو چلتا نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ، اور پھر وہ اس میں غسل بھی کرے۔ یعنی یہ کتنی ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ پانی کے اندر جو ہے وہ پیشاب کرے اور پھر اسی پانی کو وہ استعمال بھی اس کو کرنا پڑے گا، تو اسی میں سے وہ غسل بھی کرے۔ تو اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے یہ علماء نے ایک قاعدہ ہے کہ جو ایک بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس کے جو اپوزٹ بات ہے وہ چیز جو ہے نا جائز ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ بس بالکل کلی قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ کسی نہ کسی قدر حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھئی حرام نہ کھاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حلال کھاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مفہوم مخالف، مفہوم اپوزٹ جو سینس ہے اس کو وہ مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو کیا چلتے ہوئے پانی میں پیشاب کیا جا سکتا ہے؟ تو اصلاً تو پانی میں پیشاب کرنا شریعت کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سے ایک چیز نکلتی ہے کہ کھڑا ہوا پانی جو ہے اس میں پیشاب کرنے سے وہ جو پانی ہے وہ نجس ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ نجس ہو جائے گا، خاص طور پر اگر وہ تھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا ہے پھر تو اس کی نجاست کے اوپر کافی زیادہ جو علماء کے اسکول آف تھاٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نجاست اس کے اندر آ جائے گی، اور اگر وہ بہت زیادہ ہے تو پھر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں صحیح بات یہی ہے کہ اس میں پیشاب کرنا تو منع ہے، البتہ نجس وہ تب ہوگا جب اس کا ذائقہ، بو، یا اس کا جو اسمیل ہے وہ جو ہے، اور کلر، ٹھیک ہے، یہ چیزیں اگر چینج ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں وہ نجس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اچھا، لیکن اب چلتے ہوئے پانی کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے، ٹھیک ہے، چلتے ہوئے پانی کا جو معاملہ ہے وہ مختلف ہے کہ چلتے ہوئے پانی میں اگر کوئی آدمی
پیشاب کر دیتا ہے تو اس صورت کے اندر اس سے نہانا یا اس پانی کو استعمال کرنا اس کے اندر جو ہے وہ والی کراہت نہیں ہے، یعنی منع تو ہر صورت کے اندر ہے کہ پانی میں پیشاب نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، پانی کے اندر گندگی کو نہ ڈالا جائے، اور آج کے دور میں پیشاب سے کہیں زیادہ جو خطرناک چیز ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو فیکٹریوں کے گندے کیمیکلز ہیں، جو نہ صرف یہ کہ انسانی صحت کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں، بلکہ وہ انسانی زندگی اور آبی زندگی کے لیے بھی وہ تباہ کن ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی تباہ کرتے ہیں اور انسانوں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ تو ہمارے علماء اس چیز کو بیان نہیں کرتے کہ یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور اس کے اندر یقیناً صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ، اس کے اندر پاک اور ناپاک کا بھی کوئی سینس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا چیز پاک ہے اور کیا ناپاک ہے، بس اس کو جو ہے وہ پبلک کی کسی بھی جو استعمال کی چیز ہے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں، تو یہ بڑا سخت جرم ہے، اسلام کی نظر میں بڑا سخت جرم ہے، کہ یہ صرف قانون کی نظر میں یا ریاست کی نظر میں جرم نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی سوسائٹی کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے اس کو اسلام نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو ان ساری چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور اس پر ہمیں باقاعدہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ پانی کے اندر ایسی چیزیں جو نقصان دہ ہیں، جو تباہ کرنے والی ہیں، وہ شامل کرنا، اس کو ملانا وہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے کوئی اور الٹرنیٹ راستے جو ہے وہ تلاش کیے جائیں، چاہے وہ ایکسپینسو ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم جو ہے وہ کلاس لیں گے۔ اچھا، آج سے ہمارا کورس شروع ہو رہا ہے کنسیپٹ آف اسلام، اور 10 بجے اس کی کلاس ہوگی تفسیر کی، انشاءاللہ والد محترم انشاءاللہ وہ کلاس لیں گے آج، اور کل سے اس کا باقی شیڈول وہ ہم نے گروپ میں شیئر کر دیا، آپ لوگ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ جزاک، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھا جا سکتا ہے کسی کے ذہن میں۔ چلیں ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سوال نہیں ہے، انشاءاللہ پھر ہم کل ملتے ہیں، السلام علیکم۔